حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور سے باہر آئے ہجرت کے دوران، تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی آپ سے مل گئے، اور ایک آدمی اجرت پر رکھا تھا جو ساتھ ساتھ لے جانے والا تھا، عبداللہ بن عریقت، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں دو خیمے آئے ام معبد کے، وہ بڑی خوبرو، خوب سیرت اور تحمل مزاج، بڑی بہادر اور سخی عورت تھی، اور بڑی فصیح اللسان، پہاڑوں کے دامنوں میں رہا کرتی تھی۔ تو اس نے وہاں پر اپنا خیمہ لگا رکھا تھا، اور خیمے سے باہر آ کر بیٹھتی تھی، جو بھوکا ہوتا اس کو کھانا کھلاتی، جو پیاسا ہوتا اس کو پانی پلایا کرتی تھی۔ تو جب یہ آئے تو بھوک لگی تھی سب کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے تو آپ نے ارشاد، ان سب نے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی کھجوریں یا گوشت ہے؟ فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوهُ مِنْهَا، کہا کھجوریں یا گوشت ہمیں مول دے دے، ہم سے رقم لے لینا تاکہ ہم خریدیں، ہمارے آگے فروخت کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے گھر میں ایک بکری ہے۔ اس نے کہا یہ وہ ہے کہ جو ابو معبد میرا خامد اسے چھوڑ گیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، اتنی کمزور ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چلی جاتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام معبد، اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ وہ جو جملہ اس نے کہا حدیث پاک کے اندر، وہ ذرا سماعت فرمائیں، کمال ہے۔ کہا بلا بأبی انت و امی، سبحان اللہ، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے۔ خود تو بندہ کہتا نا میں صدقے جاواں، ایسے حسین مکھڑے پر۔ اس نے کہا اے حسین مکھڑے والے، تجھ پر ام معبد کا ابو بھی صدقے جائے اور اس کی ماں بھی قربان جائے، کیوں نہیں؟ نعم، ہاں، آپ دھو لیں۔ ان رأیت بہا حلبا فاحلبھا، اگر آپ اس کو دھونا چاہتے ہیں تو دھو لیں، لے لیں اس سے دودھ۔ فدعا بہا رسول اللہ فمسح بیدہ درعہا وسم اللہ ودعا لہا فی شاتہا، بکری آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کر لیا، ٹانگیں کھول دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کے لیے دعا مانگی، اے اللہ ام معبد کو اس کی بکری میں برکت عطا فرما۔ فمسح بیدہ درعہا، حضور نے اس کے تھنوں کو چھوا، وسم اللہ، اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، ودعا لہا فی شاتہا، ام معبد کے لیے، اس کی بکری کے لیے میں دعا مانگی کہ اللہ اس کی بکری میں اس کو برکتیں عطا فرما۔ فتفجت، بکری اپنی ٹانگوں کو پھیلانا شروع کر دیا، پھیلا دی اس نے اپنی ٹانگیں علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ودرت، اور پھر کثرت سے دودھ دینے لگی، یعنی اس کا دودھ اتر آیا کھیری میں، اور تھن دودھ سے بھر گئے۔ وجترت، وہ تابع دار، فرما بردار ہو گئی، وہ فرما بردار ہو گئی۔ ودعا بإناء یربد الرحت،
ارشاد فرمایا ام معبد وہ برتن دے جو ساری قوم کو رجا دے، سیراب کر دے، وہ برتن دے، بڑا برتن دے۔ وہ بڑا برتن لے کر آئی، فحلب فیہا سجن، حدیث کے اندر ہے ایسے سرکار جب اس سے دودھ کو نچوڑتے دودھ ایسے آ رہا تھا جیسے ہم سیلاب کو دیکھتے ہیں، سجن، سیلاب کی شکل میں دودھ آ رہا تھا، سرکار دھو رہے تھے۔ حتی علاہ البہاء، بہاء یہاں تک کہ اس کی جو جھاگ ہے نا وہ برتن سے اوپر آ گئی۔ ثم سقاہا، سرکار نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا۔ حتی رویت، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی۔ سرکار پلانے والے ہوں، کیا نظارہ ہوگا، کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ وسقا اصحابہ، پھر رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ حتی روو، یہاں تک کہ وہ سارے رج گئے، سیراب ہو گئے۔ وشرب آخرہم، اور حضور نے سب سے آخر میں وہ دودھ نوش جام فرمایا۔ نوش جام سب سے آخر میں فرمایا، کیوں کہ سرکار فرمایا کرتے تھے ساقی القوم آخرہم، جو قوم کا ساقی ہے، قوم کو پلانے والا ہے، وہ سب سے آخر میں پیے گا، وہ سب سے آخر میں پیے گا۔ اس لیے حضور پلاتے پھر بعد میں پیتے، کھلاتے بعد میں کھاتے۔ آج تو ہمارے لیڈر ہیں نا، پہلے کھلاؤ ان کو پھر بعد میں دوسروں کی باری ہے، لیکن سرکار پہلے کھلاتے تھے پھر کھاتے تھے، پہلے پلاتے تھے پھر سرکار خود نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب کو پلایا، سب سیر ہو گئے، پھر آپ نے پیا۔ ثم ارادو، پھر سرکار نے فرمایا ایک باری اور پیو، ایک بار اور پیو۔ پھر سب نے پیا، پھر سب نے پیا۔ ثم حلب فیہ ثانیا بعد بدء، حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ پہلی طرح سے اس کو دھویا، پھر برتن حتی ملأ الاناء، یہاں تک کہ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ جب بھر گیا ثم غادرہ عندہا، فرمایا ام معبد یہ تمہارے لیے ہے۔ چھوڑ گئے نبی پاک علیہ السلام۔ پھر نبی پاک علیہ السلام وہاں سے چلے۔ اس کو امام طبرانی اور امام حاکم ان دونوں نے نقل کیا اس حدیث بارگاہ کو۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ بکری تھی۔ اب بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، جب اس کا خامد گھر آیا نا تو اس نے کہا یہ تو سما بدلا ہے، یہ تو ہوائیں بدلی ہیں، فضائیں بدلی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ کون آیا ہے کہ فضائیں بتا رہی ہیں کہ خوشبودار آنگن ہے، خوشبودار ہماری جھونپڑی ہے، خوشبودار ہمارے خیمے کا دروازہ ہے، یہ ہوائیں یہ فضائیں کیا بتا رہی ہیں۔ پھر ام معبد نے نبی پاک علیہ السلام کا نقشہ کھینچ کر ابو معبد کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا وہ تقریباً 50 صحابہ ہیں، ان میں جو سر فہرست لوگ ہیں ان میں ایک ام معبد ہیں۔ یقین کرو ایسی فصیح اللسان عورت، ایسی بلاغت والی زبان استعمال کرنے والی کہ بڑے بڑے محدثین یوں انگلیاں دانتوں میں چباتے ہیں کہ واہ واہ، کمال نبی پاک علیہ السلام کے حسن مبارک کا اس عورت نے نقشہ کھینچا۔ پھر یہ عورت ہجرت کر کے مدینے آ گئی، لمبا قصہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے جس بکری کے لیے دعائے خیر فرمائی تھی، اے اللہ ام معبد کی بکری کے اندر ام معبد کے لیے برکت عطا فرما،
نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قحط سالی آ گئی۔ اس قحط سالی میں لوگوں کو جب کھانا نہ ملتا، کوئی مرنے کے قریب آتا، بہت زیادہ بھوک تنگ کرتی، تو کہتے چلو ام معبد کے گھر چلتے ہیں۔ اس بکری کے تھنوں کو دھوتے تو وہ دودھ دینا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تھی ام معبد کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے بکری میں جو برکت کی، دعائے خیر فرمائی تھی۔